الدین الخالص. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طیبہ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. محترم علماء کرام، بزرگوں اور دوستوں، نوجوان ساتھیوں، ماؤں اور بہنوں، پیارے بچوں، مقامی جمعیت اہل حدیث لوہتا کی طرف سے آج بتاریخ 31 جنوری 2024 بعد نماز مغرب یہ پروگرام دھنی پورہ کی لوہتا کی اس مسجد میں رکھا گیا. ابھی آپ نے فاضل گرامی شیخ یاسر محبوب سلفی حفظہ اللہ سے ایک عمدہ خطاب سماعت کیا. اس کے بعد ہمارے عزیز دوست عبدالحفیظ بھائی کے صاحبزادے جو ابھی بہت کم عمر ہیں، لیکن جس عمر میں بچے فضول چیزوں کا کھیل، فضول چیزوں کے کھیل وغیرہ میں مصروف ہوتے ہیں، یہ ننھا منا بچہ تقریروں کو سنتا ہے اور اس کو اتنی اچھی طریقے سے یاد کر لیتا ہے اور پھر اتنے بڑے مجمع کے سامنے بیان کرتا ہے. یہ واقعی اپنے آپ میں قابل تعریف چیز ہے، اور میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ یہ بچہ آگے چل کر کے ہماری جماعت کا ایک بہت اچھا خطیب بنے گا انشاءاللہ. دعا کیجیے اللہ اس بچے کو نظر بد سے محفوظ رکھے اور اسے اپنے والدین کی آنکھوں کا تارا بنائے اور دین کا سچا خادم بنائے. آمین. میرے بھائیوں، اس وقت ملک کے جو حالات ہیں وہ ہم سب کے سامنے ہیں، اور ان حالات میں ظاہر ہے کہ ایک مسلمان کی جو ذہنی کیفیت ہے وہ بہت اچھی نہیں ہے. ہم اور آپ بہت ساری چیزیں ایسی دیکھ رہے ہیں جنہیں دیکھ کر کے ہمیں افسوس بھی ہوتا ہے، غصہ بھی آتا ہے، تکلیف بھی ہوتی ہے، مگر ظاہر ہے کہ جو چیز ہمارے اختیار میں نہیں ہے، ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے، ہم اس کے متعلق چاہ کر کے بھی کچھ کر نہیں سکتے. ان حالات میں آج کی تقریر میں جس موضوع پر کچھ گفتگو کرنا چاہتا ہوں وہ یہ سمجھیں آپ کہ ان حالات سے اس موضوع کا بڑا گہرا تعلق ہے. ان حالات میں ہمیں اور آپ کو جس قسم کی اذیت اور تکلیف اور غم سے ہم دوچار ہیں، تو ہمارے اور آپ کے سامنے یہ بہت بڑا سوال ہے کہ اس کیفیت میں، غم کی صورتحال میں، جب ہمارے سامنے کوئی تکلیف دہ صورتحال ہو تو ہمیں کیا کرنا چاہیے. بھئی ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ زندگی میں تکلیف نہ آئے، غم نہ آئے. اللہ نے اس دنیا کا نظام ایسا بنایا ہے کہ دنیا میں خوشی بھی ہے اور غم بھی ہے. ایک گھر سے شادی ہو رہی ہے، لوگ ہنس رہے ہیں، مسکرا رہے ہیں، دوسرے گھر سے جنازہ اٹھ رہا ہے. یہ دنیا کا ہم نقشہ دیکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے نظام بنایا ہے ایسا. یہاں ہر آدمی اگر کوئی دعویٰ کرتا ہے کہ صاحب میں ہمیشہ خوش رہتا ہوں، جھوٹ بول رہا ہے. وہ کبھی نہ کبھی کوئی نہ کوئی موڑ تو آئے گا جب اس کی آنکھوں سے بھی آنسو آئیں گے، اور یہ اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے. اللہ نے قرآن میں فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ، یقیناً ہم نے انسان کو مشقتوں اور پریشانیوں میں گھرا ہوا پیدا کیا ہے. انسان پیدا ہوا ہے مشقتوں میں. اللہ تعالیٰ چاہتا انسان کی پیدائش ڈائریکٹ آسمان سے بچہ اترتا، لیکن بچے کی پیدائش بھی مشقت، ماں کس قدر مشقت کے ساتھ اس کو جنم دیتی ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ نظام ایسا بنایا ہے.
پھر بچے کی پرورش میں ماں باپ کتنے پریشان ہوتے ہیں. پھر بچہ جوان ہوا, شادی ہوئی, اب وہ مشقت اٹھا رہا ہے بیوی کے لیے, بچوں کے لیے. پھر بوڑھا ہوا تو اب ایک الگ مشقت, ایک الگ پریشانی ہے. زندگی کا کوئی موڑ ایسا نہیں ہے جب انسان کو اسٹرگل نہ کرنا پڑے, محنت نہ کرنی پڑے اور اس کے زندگی میں سختیاں نہ آئیں. لقد خلقنا الانسان فی کبد, ہم نے انسان کو مشقتوں اور پریشانیوں سے گھرا ہوا پیدا کیا. سورہ نجم میں اللہ نے فرمایا وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى, اللہ ہی ہے جو بندوں کو ہنساتا ہے, اللہ ہی ہے جو بندوں کو رلاتا ہے. بندے ہنستے بھی ہیں, بندے روتے بھی ہیں. اور ہم اور آپ کیوں روتے ہیں بھائی؟ کوئی مر گیا, کوئی حادثہ ہو گیا, کوئی چوٹ لگ گئی, کوئی تکلیف دہ بات ہوگی, ہم تو اس لیے روتے ہیں. مگر ہمارے پیارے نبی کس لیے رویا کرتے تھے؟ ہماری ٹینشن تو ہمارے پریوار کے لیے, ہماری فکر اور ہماری چنتا ہماری روزی روٹی کو لے کر کے. ہمارے پیارے نبی کو کیا چنتا ہوتی تھی, کیا غم ہوتا تھا؟ اللہ نے قرآن میں سورہ کہف میں بیان فرمایا فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا. اے نبی, آپ کو لوگوں کے ایمان لانے کی اتنی فکر, اتنی چنتا ہے کہ کہیں اس چنتا میں گھل گھل کر کے آپ ختم نہ ہو جائیں, آپ اپنے آپ کو ختم نہ کر دیں, ہلاک نہ کر دیں. نبی کو چنتا ہے لوگوں کے ایمان لانے کی. نبی کو چنتا ہے لوگ جنت میں کیسے چلے جائیں, لوگ جہنم سے کیسے بچ جائیں. معاف کرنا میرے بھائی, آپ اہل حدیث اپنے آپ کو کہتے ہیں, ہم اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں. یہ لفظ جو ہے نا, بڑا بولنے میں بڑا آسان ہے, مگر یہ لفظ جب دنیا سے کہتے ہیں کہ ہم اہل حدیث ہیں, تو آپ اپنا انٹروڈکشن کراتے, اپنا تعارف کراتے ہیں کہ بہت سارے مسلک ہیں, بہت سارے منہج ہیں, مگر ہم نے وہ طریقہ اپنایا ہے جس طریقے پر نبی نے ہمیں چھوڑا ہے, جس طریقے پر صحابہ چلتے تھے, جس طریقے پر تابعین چلتے تھے. ہم اس منہج, اس راستے پر چلنے والے. تو جو کام نبی کا تھا, جو مشن نبی کا تھا, وہ مشن ہمارا بھی ہونا چاہیے. ہمارے دل میں بھی یہ آگ ہونی چاہیے, یہ تڑپ ہونی چاہیے, کیسے اللہ کے بندوں کو ہدایت کے راستے پہ لگا دے میرے بھائی. ہم یہ دیکھ کر کے بس تماشے کی طرح آنکھیں بند کر کے نہ بیٹھ جائیں کہ آج اللہ کو چھوڑ کے پتھر کے بت کی عبادت ہو رہی ہے. انسان اپنے ہاتھ سے ایک بت بناتا ہے, پھر اس میں جان ڈالتا ہے, کہا جاتا ہے اس میں پران ڈال رہا ہے, جان ڈال رہا ہے. اور بڑے بڑے پڑھے لکھے انٹیلیجنٹ لوگ اس کی واہوائی کرتے ہیں, صاحب یہ بڑا اچھا کام ہو رہا ہے. عقل سے اگر انسان سوچے, کامن سینس سے سوچے کہ یہ کون سا خدا ہے, یہ کون سا رب ہے, یہ کون سا معبود ہے جس کے اندر انسان جان ڈال رہا ہے. میرا رب تو وہ ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا نمرود کے دربار میں, کہا تھا کہ میرا رب وہ ہے جو مردے کو زندہ کرتا ہے, زندے کو موت دیتا ہے. نمرود بہت بڑا بادشاہ تھا مگر بیوقوف تھا. وہ حضرت ابراہیم کی بات کو سمجھ نہیں پایا. اس نے کہا اچھا, زندے کو مردہ کرتا ہے, مردے کو زندہ کرتا ہے, یہ کام تو میں بھی کرتا ہوں. آج ہمارے سامنے پتھر کے بتوں کی عبادت ہو رہی ہے, اور ہم صاحب اس کو دیکھ کر کے کچھ نہیں تو کم سے کم دل میں یہ تکلیف تو ہونی چاہیے کہ یار یہ غلط ہو رہا ہے. اگر کہیں آپ کے دل میں یہ تکلیف بھی نہیں ہے اور اس منکر اور اس برائی کو لے کر کے آپ کے دل میں کوئی فیلنگ نہیں ہے, تو یہ ایمان کا آخری درجہ ہے میرے بھائی. آپ کا ایمان آخری سانسیں لے رہا ہے, آپ کے ایمان کی نبض جو ہے وہ ڈوب رہی ہے. شرک کو دیکھ کر کے تکلیف ہونی چاہیے. ہمارے نبی کو تکلیف ہوتی تھی, روتے تھے اللہ کے نبی راتوں میں. راتوں میں اللہ کے نبی رویا کرتے ہیں. آپ کی زبان پر ایک ہی کلمہ, ایک ہی لفظ ہے, اللہم امتی, اللہم امتی. اے اللہ میری امت کا کیا ہوگا, اے اللہ میری امت کا کیا ہوگا. ہم بے ایمانوں کے لیے رویا کرتے تھے اللہ کے نبی, ہم خطا کاروں کے لیے رویا کرتے تھے اللہ. اس نبی کے کتنے احسان ہیں ہمارے اوپر. وہ نبی رات میں ہمارے لیے رویا کرتے تھے, ہم اس نبی کے لیے کیا کر رہے ہیں. ہم تو اتنے بڑے بے ایمان ہیں, اتنے بڑے خود غرض ہیں
کہ آج ہم سے ایک 5 ٹائم کی نماز جو نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک تھی، ہم سے وہ نماز، اس نماز کی پابندی بھی نہیں ہو رہی۔ ہم کیا افسوس کریں گے مسجدوں کے جانے کا؟ ہماری مسجدیں تو خود رو رہی ہیں۔ کتنی مسجدیں ہیں آج بیچارے چند بوڑھے ان کو آباد کیے ہوئے، ورنہ فجر کی نماز میں 5-6 لوگوں سے زیادہ وہاں لوگوں کی تعداد نظر نہیں آتی ہے۔ یہ ہماری مسجدوں کا حال ہے، ہمارے مسلم علاقوں، مسلم بیلٹ کی مسجدوں کا یہ حال ہے۔ ان مسجدوں کی تو بات چھوڑ دیجئے جو ایسے علاقے میں جہاں مسلمان رہتے ہی نہیں ہیں۔ میں لوہتا کی اور بنارس کی مسلم بستیوں کی بات کر رہا ہوں جہاں مسلمانوں کی اکثریت ہے، وہاں فجر کی نماز میں ایک سب پوری ہو جائے تو بڑے کمال کی بات۔ تو نبی کو غم یہ تھا، نبی اپنی امت کے لیے رویا کرتے تھے۔ سوال یہ ہے کہ غم کا علاج کیا ہے، غم کو کیسے دور کیا جائے؟ تو پہلا جواب سن لیجئے کہ زندگی میں غم تو آئیں گے۔ اگر ہم یہ سوچتے ہیں کہ ایسی زندگی ہمیں مل جائے جہاں غم نہ ہو، جہاں ٹینشن نہ ہو، ایسی زندگی جنت میں ملے گی۔ جب جنتی جنت میں جائیں گے تو کیا کہیں گے؟ الحمدللہ الذی اذھب عنا الحزن ان ربنا لغفور شکور۔ جنتی کہیں گے ہمارا پروردگار بڑا مہربان ہے، اس نے جنت میں پہنچا دیا، اب جنت میں کوئی ٹینشن نہیں ہے، کوئی غم نہیں ہے۔ دنیا میں غم آئیں گے میرے بھائی۔ اب غم کا علاج کیا ہے؟ کیسے ہم غم کو خوشی میں تبدیل کریں، کیسے اپنی بے چینی کو سکون میں تبدیل کریں؟ اس پر میں چند پوائنٹ آپ کے سامنے رکھوں گا، اور جیسے ہی 8 بجے گا جو آپ کے یہاں اذان کا ٹائم ہے، انشاءاللہ میری تقریر مکمل ہو جائے گی۔ سب سے پہلی چیز، زندگی سے غم دور کرنا ہے، توحید کے اوپر آ جاؤ۔ جہاں شرک ہوگا، جہاں الگ الگ خداؤں کی عبادت ہوگی، وہاں سکھ نہیں آ سکتا، وہاں چین نہیں آ سکتا، وہاں امن نہیں آ سکتا میرے بھائی۔ سکھ اور چین تو وہاں آئے گا جہاں خوشی میں بھی ایک اللہ کو پکارا جا رہا ہے اور غم میں بھی ایک اللہ کو پکارا جا رہا ہے۔ جہاں کئی خداؤں کی عبادت ہو رہی ہے وہاں کبھی سکھ اور چین نہیں آ سکتا ہے۔ میرا اللہ قرآن میں کہتا ہے لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا، اگر کائنات میں ایک اللہ کے سوا کئی معبود ہوتے، کئی رب ہوتے اور کائنات کو چلانے والے کئی خدا ہوتے تو کائنات تباہ ہو گئی ہوتی، دنیا برباد ہو گئی ہوتی۔ جب دنیا کا نظام کئی خداؤں کے ذریعے نہیں چل سکتا ہے میرے پیارے بھائیوں، جس انسان کی زندگی میں شرک آ جائے، جو انسان ایک اللہ کے در کو چھوڑ کے در در کا فقیر بن جائے، کبھی اس در پہ چلا جائے کبھی اس در پہ چلا جائے، اس انسان کی زندگی میں کبھی سکون نہیں آ سکتا۔ اور آج جا کے دیکھ لو میرے بھائیوں، ان قبروں اور مزاروں کی تصویر جا کے دیکھ لو، عورتیں کس طریقے سے بال کھول کر کے وہاں اپنے مردوں کے ساتھ جا کر کے عجیب و غریب تماشے دکھا رہی ہیں۔ یہ ڈپریشن، یہ بے چینی جس کو آج ہم کہتے ہیں صاحب اس کے اوپر جنات سوار ہو گیا اور یہ ہو گیا وہ ہو گیا، یہ تمام چیزیں ان کا بہت گہرا تعلق عقیدے سے۔ جس گھر میں عقیدہ صحیح ہوگا، جس گھر میں ایک اللہ کی عبادت ہوگی، جس گھر میں کبھی شرک نہیں ہوگا، جنات کی ہمت نہیں، شیطان کی ہمت نہیں کہ اس گھر میں انٹری کر سکے۔ جو لوگ اپنے گھر کے دروازے اللہ کا نام لے کے بند کر دیں، میرے نبی فرماتے ہیں جس چیز کو اللہ کا نام لے کے بند کر دیا جائے شیطان کی اندر طاقت نہیں ہے، شیطان کی مجال نہیں اس کو کھول سکے۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے تعلیم دی ہے رات میں جب سونے لگو تو جتنے برتن وغیرہ ہیں سب کو کور کر کے سویا کرو، دروازہ بسم اللہ پڑھ کے بند کیا کرو، چراغ کی بتی بسم اللہ پڑھ کے گل کیا کرو۔ جس چیز پر اللہ کا نام لے کے اس کو بند کر دیا جائے شیطان کھول نہیں سکتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جائے شیطان اس گھر میں داخل نہیں ہو سکتا۔ آج اہل حدیثوں کے گھروں سے بھی اس طریقے کے واقعات آ رہے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں مولوی صاحب ہمارے یہاں فلاں بچی ہے 20 سال کی، عجیب و غریب حرکتیں کر رہی ہے، بے ہوش ہو جاتی ہے، یہ ہو جاتا ہے وہ ہو جاتا ہے، اور جو علاج کرنے والے ہیں آج اتنا بڑا فتنہ بن چکا ہے، علاج کرنے کے نام پہ لوگوں کو ٹھگ رہے ہیں، 10-10 ہزار 20-20 ہزار روپئے لے کے جا رہے ہیں اور کوئی علاج بھی ڈھنگ کا نہیں کر پا رہے۔ یہ حالات ہیں۔ آپ پریکاشن کریں میرے بھائی۔ شوگر جس کو ڈر ہوتا ہے شوگر کی بیماری مجھے ہونے والی، وہ پہلے سے میٹھا کھانا بند کر دیتا ہے۔ جس کو ڈر ہوتا ہے مجھے یہ بیماری ہونے والی ہے، کورونا کا دور تھا ہم ماسک لگا کے چلا کرتے تھے،
آپ اپنا پریکاشن اور احتیاط کر کے چلیں، اپنے گھر میں قرآن کی تلاوت کرتے رہیں، اللہ کے اوپر اپنا عقیدہ مضبوط رکھیں، اللہ سے پناہ مانگتے رہیں۔ شیطان کی ہمت نہیں ہے کہ آپ کے گھر میں انٹری کر سکے، اپنے عقیدے کو مضبوط کریں۔ توحید سب سے پہلی چیز ہے میرے بھائی، اگر زندگی سے غم کو دور کرنا ہے۔ فاقم وجہک للدین حنیفا فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ۔ اللہ فرماتا ہے میرے بندو، ہم نے تم کو توحید پر پیدا کیا ہے، اسی توحید پر تم قائم رہنا، یہی تمہاری فطرت کے اندر، تمہارے نیچر کے اندر ہم نے ڈال دیا ہے۔ جو انسان شرک کے راستے پر چلتا ہے وہ اپنی فطرت سے، اپنی نیچر سے ہٹ جاتا ہے۔ بچہ پیدا ہوتا ہے مسلمان پیدا ہوتا ہے، ماں کے پیٹ سے بچہ آتا ہے مسلمان پیدا ہوتا ہے، موحد پیدا ہوتا ہے، ماں باپ اسے مشرک بناتے ہیں۔ شرک سے بچو میرے بھائی، توحید اپنی زندگی میں لاؤ۔ جن کی زندگیوں میں توحید ہوگی ان کی زندگیوں میں سکھ اور چین ہوگا۔ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون۔ جو ایمان والے ہیں اور جو شرک سے بچنے والے ہیں ان کے لیے امن اور چین ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ یہ پہلی چیز ہوگی۔ دوسری چیز، اگر زندگی سے غم کو ختم کرنا ہے، تکلیفوں کو ختم کرنا ہے، پریشانیوں کو ختم کرنا ہے، تقویٰ کا راستہ اپنا لو میرے بھائی۔ تقویٰ کس کو کہتے ہیں؟ تقویٰ کا سیدھا سیدھا مطلب یہ ہے، اللہ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچاؤ، گناہوں سے اپنے آپ کو بچاؤ، اللہ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ کیوں؟ کیونکہ حضرت علی کہا کرتے تھے کہ ما نزل بلاء الا بذنب وما رفع الا بالتوبہ۔ جب بھی انسان گناہ کرتا ہے کوئی نہ کوئی بلا اترتی ہے۔ ابھی آپ نے شیخ یاسر محبوب صاحب کی تقریر میں سنا کہ انسان کے اوپر مصیبت آتی، انسان کہتا آزمائش ہے۔ آزمائش ہے کہ نہیں ہے پہلے آپ غور کریں، اپنے دامن میں جھانک کے دیکھیں کہ وہ آزمائش ہے کہ نہیں۔ انسان جب گناہوں کی دنیا میں رہتا ہے میرے بھائی، آج ہمارے نوجوانوں کو دیکھیے آپ، کون سی ایسی برائی ہے جس میں آج ہمارا نوجوان ملوث نہیں ہے؟ جوا کھیلنے میں ہمارا نوجوان آگے ہے، نشہ خوری میں ہمارا نوجوان آگے ہے، بدکاری میں ہمارا نوجوان آگے ہے، فیشن بازی میں ہمارے گھروں کی لڑکیاں آگے ہیں، انسٹاگرام اور سوشل میڈیا پر اپنی تصویریں ڈالنے میں ہماری قوم کی بیٹیاں آج آگے ہیں۔ یہ سارے کام کرنے کے بعد پھر ہم کہتے ہیں صاحب ہمارے اوپر اتنی مصیبتیں کیوں آ رہی ہیں؟ جب بھی انسان کوئی گناہ کرتا ہے کوئی مصیبت اس کے اوپر اترتی ہے، اور جب انسان گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتا ہے اللہ مصیبتوں کا رخ پھیر دیتا ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ جو انسان اللہ سے ڈرے گا، جو اللہ کا تقوی اختیار کرے گا، اللہ ضرور اس کے لیے کوئی نہ کوئی مصیبتوں سے نکلنے کا راستہ بنائے گا۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا۔ جو اللہ سے ڈرے گا اللہ ضرور اس کے لیے کوئی آسانی کی راہ نکالے گا۔ تقوی کے ذریعے مصیبتوں کے غم اور مصیبتوں کے بادل چھٹ جائیں گے میرے بھائی۔ تیسری چیز، غم دور کرنا ہے، پریشانی کو دور کرنا ہے، توبہ اور استغفار کا راستہ اپناؤ۔ جب بھی کوئی مصیبت آئے سوچو کہ مجھ سے کون سی غلطی ہوئی اور اپنی اس غلطی کو سدھارو اور اللہ سے توبہ اور استغفار کر دو۔ اور یہ نسخہ دنیا کے پہلے رسول نے بتایا تھا اپنی قوم۔ کوئی بتا سکتا ہے پہلے رسول کون تھے؟ پہلے رسول کون تھے؟ ہیں؟ نہیں معلوم؟ بچوں پتا ہے پہلے رسول کون تھے؟ پہلے نبی کون تھے؟ نہیں پتا؟ پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام تھے، لیکن پہلے رسول حضرت نوح علیہ السلام تھے۔ حضرت آدم کے بعد حضرت نوح علیہ السلام آئے۔ حضرت آدم علیہ السلام رسول نہیں تھے، نبی تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام باقاعدہ ان کی ایک شریعت تھی، وہ ایک شریعت لے کر کے آئے، اس لیے وہ اللہ کے پہلے رسول تھے۔ 950 سال تک حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو تبلیغ کی تھی۔ آج بڑا مسئلہ، ہمارے ابراہیم بھائی بیٹھے ہوئے ہیں سجوئی کے، ایک دن ہمارے پاس آئے، کہنے لگے شیخ صاحب اب بڑی دلچسپی لوگوں کی بہت کم ہو گئی ہے، تقریروں میں جلسوں میں پروگرام ہوتے ہیں، لوگ بہت کم آتے ہیں، مجھے بڑا
اپنے اس بھائی کے جذبے پر خوشی بھی ہوئی کہ چلو ان کو یہ فکر ہے. آج تو یہ حالت ہے، لوہتا میں پروگرام ہو رہا ہے، رحیم پورہ میں اور دھنی پورہ میں پروگرام ہو رہا ہے، اور بغل کے لوگ، الاول کے لوگ اور قریب کے لوگ جو آ سکتے ہیں اور پروگراموں میں آیا کرتے تھے، اب دلچسپی کم ہو گئی، صاحب نہیں آ رہے. بعض لوگ کہتے ہیں صاحب ہم تو موبائل پہ سن لیں گے. معاف کرنا میرے بھائی، موبائل پہ سن کر کے آپ کو اس مجلس کی برکت نہیں ملے گی. پہلے کے جب یہ سواریوں کا انتظام نہیں ہوتا تھا اور پریشانیاں ہوتی تھی، راستے خراب تھے، بجڈیا میں پروگرام ہوتا تھا، علی پورہ میں پروگرام ہوتا تھا، لوہتا کے کتنے بزرگوں کو میں دیکھتا تھا کہ وہ ہر پروگرام میں پہنچتے تھے. جذبہ تھا صاحب، ان کا ایک جذبہ تھا کہ ہم پروگرام میں جائیں گے، اسی بہانے ہم جماعت کے علماء سے ملاقات کر لیں گے، جماعت کے بڑے بڑے لوگوں سے ملاقات. اب وہ ساری چیزیں ختم ہو رہی ہیں، اب لوگ جلسوں میں نہیں آتے ہیں، شوق اور جذبہ کم ہو رہا ہے میرے پیارے ساتھی. مگر یاد رکھو، یہ چھوٹے موٹے پروگرام آج اگر 100 لوگ آ رہے، وہ وقت بھی آئے گا 100 لوگ بھی نہیں آئیں گے، 10 لوگ آئیں گے. مگر یہ کوششیں جاری رہنی چاہیے، یہ پروگرام ہوتے رہنے چاہیے. جو آ رہے ہیں ان کی خوش قسمتی ہے، جو نہیں آ رہے ان کی بد نصیبی ہے. نوح علیہ السلام 950 سال تک اپنی قوم کو تبلیغ کرتے ہیں، اور قرآن کہتا ہے وما آمن معہ الا قلیل. نوح علیہ السلام کے اوپر ایمان لانے والے مٹھی بھر لوگ تھے. 950 سال تک تبلیغ کرنے والے رسول کے اوپر مٹھی بھر لوگ ایمان لائے، اکثریت نے ان کی بات نہیں مانی. تو کیا حضرت نوح علیہ السلام بیکار ہو گئے؟ نعوذ باللہ. کیا ان کی تبلیغ بیکار ہو گئی؟ ان کی محنت بیکار ہو گئی؟ نہیں، ان کو ان کی محنت کا ثواب ملے گا، اور جن لوگوں نے ان کی بات نہیں مانی ہے وہ پچھتائیں گے کر قیامت کے دن. میرے پیارے ساتھیوں، دین کی بات اگر آپ کے علاقے میں ہو رہی ہے، علماء آپ کے گھروں تک چل کے آ رہے ہیں، اس کو بہترین موقع جانا کریں. حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم سے کہتے ہیں فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا. حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم سے کہتے ہیں اے میری قوم کے لوگوں، تم اللہ سے استغفار کیا کرو، اللہ بہت بخشنے والا ہے، وہ تمہیں معاف کر دے گا. يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، وہ آسمان سے موسلادھار بارش نازل فرمائے گا. ابھی ہمارے یہاں بارش کا موسم نہیں ہے تو ہمیں بارش کی اہمیت اس وقت تو نہیں معلوم ہے. کشمیر میں اس موسم میں جنوری میں اور دسمبر میں کشمیر میں برف باری ہوتی ہے. ابھی کشمیر کے ایک مولانا صاحب آئے تھے ہمارے یہاں، بتا رہے تھے مولانا اس بار نہ بارش ہو رہی ہے نہ برف، کہیں پورے کشمیر میں کہیں برف ہے، لوگ پریشان ہیں، استسقاء کی نماز ہو رہی ہے، دعائیں ہو رہی ہیں، مگر برف کا نام و نشان نہیں. بارش کا قطرہ زمین پر تب گرتا ہے جب انسان اللہ سے توبہ اور استغفار کرتا ہے. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اللہ تمہارے مال میں برکت عطا فرمائے گا، اللہ تمہیں اولاد عطا فرمائے گا. وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اللہ تمہیں باغات عطا فرمائے گا، تمہیں نہریں عطا فرمائے گا. بس ایک شرط ہے، تم توبہ کیا کرو، تم استغفار کیا کرو. اسی طریقے سے اگر غم کو دور کرنا ہے، اللہ کا کثرت سے ذکر کیا کرو میرے بھائی. انسان کو جس سے محبت ہوتی ہے اس کا نام اکثر لیتا ہے. اگر آپ کے دل میں اللہ کی محبت ہے، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اللہ کا ذکر آپ کی زبان پر ہونا چاہیے. کوئی اچھی چیز آپ نے دیکھ لی، سبحان اللہ. کوئی افسوسناک بات آپ کے سامنے آ گئی، انا للہ و انا الیہ راجعون آپ نے پڑھا. کوئی عجیب منظر آپ نے دیکھا، اللہ اکبر آپ کی زبان سے نکل گیا. آپ کو کوئی نعمت مل گئی، آپ نے الحمدللہ کہہ دیا. آپ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اللہ کا نام لے رہے ہیں، اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، یہ اللہ سے محبت کی دلیل ہے میرے بھائی. اللہ قرآن میں کہتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، میرے بندو مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. اور حدیث قدسی میں اللہ کے نبی فرماتے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ انا عند ظن عبدی بی، میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہو جاتا ہوں. بندہ جیسا میرے بارے میں سوچتا ہے میں ویسا ہو جاتا ہوں. اگر بندہ اپنے دل میں مجھے یاد کرتا ہے، اللہ کہتا میں بھی اپنے نفس میں اس کو یاد کرتا ہوں. اگر بندہ 4 لوگوں کے سامنے مجھے یاد کرتا ہے، اللہ کہتا میں اس سے بہترین مجلس میں، فرشتوں کی مجلس میں اس کو یاد کرتا ہوں. اگر بندہ ایک بتا میرے قریب آتا ہے، میں 1 ہاتھ اس کے قریب آتا ہوں. اگر بندہ چل کے میرے پاس آتا ہے، میں دوڑ کے اس کے پاس آتا ہوں. اللہ کا ذکر کیا کرو میرے بھائی. ایک مومن کے لیے بہت بڑا احساس ہے جب مومن کسی مصیبت میں گھر جائے، اس کے دل میں اگر یہ تصور اور یہ عقیدہ موجود ہے میرا رب میرے ساتھ ہے، میرا اللہ میرے ساتھ ہے. اللہ وہ ہے میرے بھائی جو ناممکن کو ممکن بنا دے گا. یاد کرو اپنے نبی کی سیرت کا وہ منظر
جب غار ثور میں اللہ کے نبی حضرت ابو بکر صدیق کے ساتھ تھے اور دشمن بالکل غار ثور کے دہانے پر پہنچ چکا تھا، اور ابو بکر صدیق ڈر کے مارے حضرت اللہ کے پیارے نبی سے کہہ رہے تھے، اللہ کے نبی اگر ذرا سا انہوں نے نیچے دیکھ لیا تو ہم پکڑ لیے جائیں گے۔ قرآن کریم میں اللہ نے اس واقعے کو بیان کیا، فرمایا الا تنصروه فقد نصره اللہ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار۔ او لوگو، اگر آج تم میرے نبی کی مدد نہیں کرو گے تو ہم نے تو اپنے نبی کی مدد غار ثور میں بھی کی تھی، جب میرا نبی اپنے ساتھی ابو بکر سے کہہ رہا تھا اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، جب ابو بکر سے اللہ کے نبی کہہ رہے تھے، اپنے دوست سے کہہ رہے تھے، اے ابو بکر گھبراؤ نہیں، اے ابو بکر ٹینشن نہ لو، اے ابو بکر غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یہ احساس اگر آپ کے دل میں ہے کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے، میرے بھائی حالات سے مت گھبراؤ، اس سے برے حالات بھی ہماری تاریخ میں آئے۔ ابھی الحمدللہ ہماری سینکڑوں نہیں ہزاروں مسجدیں موجود ہیں، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرنے کے ہمارے پاس بہت سارے موقع ہیں۔ تاریخ نے وہ دور بھی دیکھا ہے جب مسلمان کے لیے سجدہ کرنا دوبھر کر دیا گیا تھا۔ مسلمان چھوڑ دو، ہمارے نبی کے لیے مکہ کی سرزمین پر سجدہ کرنا مشکل کر دیا گیا تھا۔ آپ سجدہ کرتے تھے، کوئی آ کر کے آپ کے گلے میں چادر ڈال کے آپ کا گلا گھونٹنے کی کوشش کرتا تھا، کوئی آپ کے اوپر اونٹنی کی بچہ دانی لا کے ڈال دیتا تھا، اور قرآن کہتا ہے ارأیت الذی ینہا عبدا اذا صلی، ذرا دیکھو اس بدبخت کو جو میرے بندے کو، میرے نبی کو نماز پڑھنے سے روک رہا ہے، میرے نبی کو نماز پڑھنے تک سے روکا گیا۔ ہماری تاریخ میں اس سے بھی برے دور آئے ہیں، ہمیں اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا ہے۔ ایک دور تھا جب تاتاری اسلامی تاریخ میں مسلمانوں کے بڑے کٹر دشمن بن کے ابھرے تھے، اور بغداد میں انہوں نے اینٹ سے اینٹ بجا دی تھی، دریائے دجلہ کا پانی مسلمانوں کے خون سے لال ہو گیا تھا، مسلمانوں کی لائبریریوں کو جلا دیا گیا، اس کی کتابوں کو ایسا دریا میں ڈالا گیا، دریا کا پانی کالا ہو گیا تھا۔ وہ دور بھی تاریخ نے دیکھا تھا، مگر علامہ اقبال کہتے ہیں ہے آیا فتنے تاتار کے افسانے سے، پاسباں مل گئے کعبے کو صنم کھانے سے۔ انہی تاتاریوں کو اللہ نے اسلام کی دولت عطا فرمائی، اور انہی تاتاریوں نے پھر سلطنت عثمانیہ ان کے ذریعے وجود میں آئی، اور بہترین حکمراں امت کو ملے، اور امت کو جو ہے وہ ایک طریقے سے بہترین قیادت کرنے والے لوگ ملے۔ میرے بھائی، اللہ اگر چاہے تو بت پرستوں کو اپنے خانے کعبہ کا پاسبان بنا دے گا۔ ہمیں اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام جا رہے ہیں بنی اسرائیل کو لے کر کے، پیچھے فرعون کا لشکر ہے، سامنے دریائے قلزم ہے، اور موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی کہتے ہیں کہ اے موسیٰ، یہ کہاں آپ نے لا کے کھڑا کر دیا، اِنَّا لَمُدْرَكُونَ، اب تو ہم پکڑ لیے جائیں گے، اب تو گرفتار ہو جائیں گے۔ حضرت موسیٰ بڑے اطمینان سے کہتے کَلَّا إِنَّ مَعِیَ رَبِّی سَیَہْدِینِ، ہرگز نہیں، میرا رب میرے ساتھ ہے، میرا اللہ میرے ساتھ ہے، میرا اللہ ضرور کوئی نہ کوئی راستہ نکالے گا۔ ابھی موسیٰ علیہ السلام کی زبان سے جملہ نکلا، قرآن کہتا ہے فَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنِ اضْرِب بِّعَصَاكَ الْبَحْرَ فَانْفَجَرَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ۔ حضرت موسیٰ کو اللہ نے حکم دیا، اے موسیٰ اپنی لاٹھی کو تم پانی کے اوپر مار دو۔ موسیٰ علیہ السلام نے پانی کے اوپر اپنی لاٹھی کو مارا، دونوں طرف سے پانی پہاڑوں کی طرح تھم گیا، رک گیا، اور بیچ میں راستہ بن گیا۔ آپ نے پانی کے اوپر برج دیکھا ہوگا، بمبئی وغیرہ میں بہت بڑا برج ہے، اس کو بولتے ہی ہیں سی لنک، سمندر کے اوپر کا راستہ۔ آج سمندروں کے اوپر بڑے بڑے برج بنتے ہیں، مگر یہاں سمندر کے بیچ میں اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کے لیے راستہ بنایا۔ تو اللہ کے لیے کچھ ناممکن نہیں ہے میرے بھائی، اس لیے ہمیں اور آپ کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اللہ کو ہمیں بھولنا نہیں، اللہ کا ذکر کرتے رہنا، اللہ کو یاد کرتے رہنا۔ اسی طریقے سے اگر زندگی سے غم دور کرنا ہے، نماز کو اپنی زندگی کا معمول بنا لو میرے بھائی۔ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، صبر اور نماز کے ذریعے اللہ کی مدد طلب کرو۔ حضرت حذیفہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی جب ٹینشن میں ہوتے تھے نماز پڑھتے تھے۔ آج اتنی بڑی مصیبت کی گھڑی ہے ہماری پوری قوم کے لیے، میں پوچھتا ہوں کیا نمازیوں کی تعداد میں کوئی اضافہ ہوا؟
کیا ہماری مسجدوں میں نمازیوں کی تعداد بڑی؟ نہیں، جو بے نمازی تھا آج بھی بے نمازی ہے، جو شرابی تھا آج بھی شرابی ہے، جو بدکار تھا آج بھی بدکار ہے، جو عیاش تھا آج بھی عیاش ہے، جو حرام خور تھا وہ آج بھی حرام خور ہے۔ ہماری دلوں کی دنیا پہ کوئی فرق نہیں آیا۔ اس کا مطلب کہ ہم بڑے کٹھور ہو چکے ہیں، پتھر دل ہو چکے ہیں میرے پیارے بھائیوں۔ اتنی مشکل گھڑیوں میں بھی آج ہمارے ایمان اور ہمارے یقین میں کوئی بڑھوتری نہیں ہو رہی۔ نماز سے اپنا تعلق مضبوط کرو میرے بھائی۔ اسی طریقے سے غم دور کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی بتایا گیا کہ اللہ کے پیارے نبی پر کثرت سے درود پڑھو۔ میں مانتا ہوں ہمارے بہت سارے اہل حدیث بھائی نبی پر درود پڑھتے ہیں، مگر اوور آل اگر دیکھا جائے ہمارا ایک مسلمانوں کا ایک فرقہ وہ ہے جس نے درود و سلام کے متعلق بہت ساری بدعات نکال دی۔ اذان کے پہلے درود پڑھا جا رہا ہے اور ایسے موقعوں پر درود پڑھا جا رہا ہے جہاں پڑھنے کا ثبوت نہیں ہے، لیکن ہم نے کیا کیا؟ الٹا ہم کنجوس ہو گئے اس معاملے میں، جبکہ ہونا کیا چاہیے تھا؟ ہم اہل حدیث ہیں، ہمارا سب سے بڑھ کر کے اس معاملے میں ہمارا قدم آگے ہونا چاہیے تھا، ہمارا تو اس حدیث پر عمل ہونا چاہیے۔ اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا کہ وہ انسان جو میرے اوپر ایک مرتبہ درود پڑتا ہے اللہ 10 رحمتیں اس کے اوپر نازل کرتا ہے۔ اور آپ نے فرمایا بخیل ہے وہ انسان جس کے سامنے میرا نام لیا جائے اور وہ میرے اوپر درود نہ پڑے۔ حضرت ابی بن کعب نے ایک مرتبہ اللہ کے نبی سے پوچھا، اے اللہ کے نبی میں آپ پر بہت درود پڑھتا ہوں، مجھے آپ بتائیے میں کتنا ٹائم آپ کے اوپر درود پڑھا کروں۔ حضرت ابی بن کعب ایک دعا کرتے تھے، آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ بیٹھ کے دعا کیا کرتے تھے، تو انہوں نے کہا کہ میں جو اتنی دیر میں دعا کرتا رہتا ہوں اس کا کتنا حصہ میں آپ کے اوپر درود پڑھتا رہوں؟ اللہ کے نبی نے کہا تمہاری مرضی۔ انہوں نے کہا کہ اگر میں اپنی اس دعا کا 1/4 حصہ آپ کے لیے درود کے لیے الگ کر دوں تو کیا حرج ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر کچھ بڑھا لو تو بہتر رہے گا۔ انہوں نے کہا اگر آدھا حصہ میں آپ پر درود پڑھوں، اپنی دعا کا آدھا حصہ آپ کے لیے درود پڑھنے کے لیے خاص کر دوں؟ اللہ کے نبی نے کہا کچھ بڑھا لو تو اور اچھا ہے۔ انہوں نے کہا 2/3 کر دوں؟ آپ نے کہا کچھ اور بڑھا لو تو اور اچھا ہے۔ کہا اے اللہ کے نبی پھر میں ایک کام کرتا ہوں، جو میں نے اپنی دعا کا ٹائم الگ سے نکالا ہے اس پورے ٹائم میں صرف آپ کے اوپر درود پڑھوں گا۔ اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا، ترمذی کی صحیح روایت ہے، اذن تکفا ہمک ویغفر لک ذنبک، اے ابی بن کعب اگر ایسا کرو گے تمہارے سارے غم دور ہو جائیں گے اور تمہارے گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ درود شریف پڑھنے سے بھی ہمارے غموں کے بادل چھٹ جاتے ہیں میرے بھائی۔ اسی طریقے سے تقدیر پر ایمان، یہ بھی ہمارے غم کو دور کرنے کا بہت بڑا نسخہ ہے میرے بھائی۔ ایک مومن کو پتا ہے اللہ کی تقدیر کے مطابق کائنات میں سب کچھ ہو رہا ہے، کائنات میں ایک پتا بھی اللہ کی مشیت کے بغیر، اللہ کی تقدیر کے باہر نہیں ہل سکتا ہے۔ اگر زندگی میں غم آ رہے ہیں، پریشانیاں آ رہی، ہماری تقدیر میں جتنا لکھا ہے اتنا آئے گا، اس کو کوئی نہیں روک سکتا ہے۔ یہ عقیدہ ہمیں طاقت دیتا ہے میرے بھائی۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ ابن عباس کو، جو 10 یا 12 سال کی عمر کے آپ کے چچا کے بیٹے ہیں، سواری کے اوپر آپ کے پیچھے بیٹھے ہیں، اللہ کے نبی ان سے کہتے ہیں، اے عبداللہ ابن عباس، اے میرے بچے، وَعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعُوا، اے میرے بچے اگر ساری دنیا مل کر کے تجھے کوئی فائدہ پہنچانا چاہے، لَا يَنْفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ، اتنا ہی فائدہ تجھے پہنچا سکتی ہے اتنا اللہ نے تیری تقدیر میں لکھ دیا ہے، اور ساری دنیا مل کر کے تیرا کچھ بگاڑنا چاہے نہیں بگاڑ سکتی سوائے اتنا جتنا اللہ نے تیری تقدیر میں لکھ دیا۔ یہ تقدیر پر ایمان اگر انسان صحیح طریقے سے رکھے میرے بھائی، کوئی کسی سے حسد نہ کرے، کوئی کسی سے جلن نہ رکھے، کوئی کسی کی دولت دیکھ کر کے پریشان نہ ہو۔ جس کے مقدر میں جتنا ہے، جس کی تقدیر میں جتنا ہے، اس سے زیادہ اس سے کم اسے ملنے والا نہیں ہے، اس سے زیادہ اسے ملنے والا نہیں ہے۔ میری تقدیر میں جو لکھا ہے اس کو کوئی روک نہیں سکتا ہے۔ یہ عقیدہ میرے بھائی بہت ساری ٹینشن اور غم سے ہمیں بچاتا ہے۔ اسی طریقے سے غم سے بچانے کا ایک اور فارمولہ ہے، موت کو یاد کیا کرو۔ موت کے اندر دو چیزوں کی خاصیت ہے، بڑے غور سے سنیے گا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں موت کے اندر 2 خاصیت ہے، لم یذکرہ احد فی ضیق الا وسعہ علیہ، جب کوئی بہت پریشان ہوتا ہے اور موت کو یاد کرتا ہے تو سکون مل جاتا ہے۔ مان لو ایک انسان ہے بہت بیمار ہے، پیسے نہیں ہیں علاج کے، بچے بھی کمزور ہیں، اولاد بھی کمزور ہے، پریشان ہے، اب وہ اس بیماری میں، اس تکلیف میں، اس غربت میں بیچارہ کچھ نہیں کر سکتا۔ جب وہ اپنی موت کے بارے میں سوچتا ہے تو اس کو ایک قسم کا سکون ملتا ہے کہ یار چلو ٹھیک ہے، بہت غم ہے، بہت تکلیف ہے، ایک دن مرنا ہے نا، مر جائیں گے، یہ سارے غم دور ہو جائیں گے۔ اور ویسے بھی جب مومن مرتا ہے نا تو مومن کی جب روح نکلتی ہے بڑے آرام سے نکلتی ہے،
مومن کی روح اللہ کے نبی فرماتے فرشتہ ایسے نکالتا ہے جیسے آٹے پر سے بال نکالا جاتا ہے، بڑے آرام سے اس کی روح نکلتی ہے۔ اور مومن کی جب روح نکلتی ہے تو مومن دنیا کی تکلیفوں اور ٹینشن سے راحت پا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی کے سامنے ایک جنازہ گزرا، آپ نے فرمایا جو جنازہ گزرا ہے یا تو یہ راحت پا گیا، یہ راحت دے گیا، یا تو چین مل گیا اس کو یا لوگوں کو چین مل گیا۔ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی ہم سمجھے نہیں آپ کہنا کیا چاہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا العبد المومن یستریح من نصب الدنیا، مومن جب مرتا ہے دنیا کی تکلیف سے، دنیا کی ٹینشن سے، دنیا کے بھائی جب تک انسان زندہ ہے کچھ نہ کچھ جھنجٹ، کچھ نہ کچھ جھمیلا لگا ہے اس کی زندگی میں، مر گیا تو سارے ٹینشن سے، سارے جھمیلوں سے آزاد ہو گیا۔ اور جب فاسق و فاجر مرتا ہے، جب گنہگار مرتا ہے، جب بدکار مرتا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں یستریح من العباد والبلاد والشجر والدواب، اس کے مرنے پر پیڑ پودے بھی خوشی ظاہر کرتے ہیں، اللہ کے بندے بھی خوشی ظاہر کرتے ہیں کہ چلو اس کا قصہ تمام ہوا، دنیا کو چین ملا۔ تو ایسی موت ہونی چاہیے میرے بھائی، موت کو یاد کیا کرو۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں پریشانی میں موت کو یاد کرو گے تو سکون ملے گا۔ اور بہت جب دولت مل رہی ہے، بہت عزت مل رہی ہے، بہت شہرت مل رہی ہے، اور ایسے ٹائم جب موت کو یاد کرو گے تب اپنی اوقات سمجھ میں آئے گی کہ یار آج بہت ماننے والے لوگ ہیں، آج گھر سے نکلتا ہوں بہت سلام کرنے والے لوگ ہیں، آج بڑی قدر کرنے والے لوگ ہیں، مر جاؤں گا قبر میں اکیلے رہوں گا، منکر نکیر کا جواب اکیلے مجھے دینا ہے، قبر کی سختیوں کو اکیلے مجھے جھیلنا ہے۔ جب موت کو یاد کرو گے اپنی اوقات یاد رہے گی، اپنی حیثیت یاد رہے گی۔ موت کو یاد کیا کرو میرے بھائی، اور جب موت کو یاد کیا کرو تو ایک اور نقطہ آپ کو بتاتا ہوں، جب موت کو یاد کیا کرو تو اللہ کے پیارے نبی کی وفات کا لمحہ بھی یاد کیا کرو۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ اللہ کے نبی خود کہہ رہے ہیں کہ جب تمہارے اوپر کوئی مصیبت آئے میری امت کے لوگوں تو کان کھول کر کے سن لو، فَلْيَتَعَذَّ بِمُصِیبَتِی، تو اپنے دل کو تسلی دے لینا کہ میرے اوپر بہت بڑی مصیبت آئی ہے مگر نبی کے جانے سے بڑی مصیبت تو نہیں آئی ہے۔ ایک دور وہ بھی آیا تھا ہماری تاریخ میں جب 12 ربیع الاول کی تاریخ تھی، ربیع الاول کا مہینہ تھا، اور صحابہ کرام روتا ہوا بلکتا ہوا چھوڑ کر کے اللہ کے نبی دنیا سے گئے تھے۔ آپ کی وفات کا لمحہ جب یاد کرو گے میرے بھائی تو اپنے غم ہلکے لگنے لگیں گے، اپنی تکلیفیں ہلکی لگنے لگیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اس سے بڑی میری امت کے لیے کوئی مصیبت، میری وفات سے، میری موت سے بڑی کوئی مصیبت نہیں رہی ہوگی۔ غم دور کرنا ہے تو ایک اور چیز ہے میرے بھائی، آپ اگر شادی شدہ نہیں ہیں تو نکاح کر لیں، شادی کر لیں۔ نکاح اور شادی کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے بڑی خوبی رکھی ہے، اور تجربہ میں نے دیکھا ہے سماج میں، جو ہم لوگ بولتے ہیں نا شادی کر دو تو ذمہ داری آ جائے، یہ صرف محاورہ نہیں ہے، حقیقت ہے۔ بڑے لوگوں کو میں نے دیکھا جو بائک چلاتے تھے 100 کی اور 110 کی اسپیڈ میں چلاتے تھے، اور محلے والے ڈرتے تھے کہ یہ کون بیوقوف آ گیا، کب کس کو بھڑا دے گا، کب کس کو لڑا دے گا۔ شادی ہو گئی، بیوی بغل میں بیٹھ گئی، اب ساری اسپیڈ کنٹرول میں ہو گئی، بچے ہو گئے اور کنٹرول میں آ گئے۔ شادی آپ کو کنٹرول کرتی ہے، ذمہ داری کا بوجھ آپ کے اوپر لاتی ہے، اور میرا رب قرآن میں کہتا ہے وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، ہم نے تمہاری بیوی کو پیدا کیا، تمہارے جوڑے بنائے تاکہ تم ان سے سکون حاصل کرو۔ اور میری مائیں بہنیں بیٹھی ہیں، ایک بڑی توجہ والی بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں، جب شادی کا مقصد سکون حاصل کرنا ہے تو بیوی کو ہمیشہ اپنے آپ کو ایسا رکھنا چاہیے کہ شوہر کو اس کے ذریعے سکون ملے۔ ہمارے یہاں شادی کے پہلے بڑی سجتی ہیں، بڑی سنورتی ہیں، بڑا میک اپ ہوتا ہے، بڑی خوشبوئیں لگتی ہیں، اور شادی کے بعد صاحب وہ سارے اب کس کے لیے سجیں گے، اب تو بند گئے، اب شوہر بیچارہ جائے گا کہاں۔ یہ نہ سمجھا جائے یہ فتنوں کا دور ہے، یہ بے حیائی کا دور ہے۔ اس فتنے کے دور میں اگر عورتیں چاہتی ہیں کہ ان کے شوہروں کی نگاہیں کنٹرول میں رہے، ان کے شوہر کنٹرول میں رہیں، اپنے آپ کو مینٹین کر کے رکھیں، اور اسی بات کو اللہ کے نبی نے فرمایا التی تسرہ اذا نظر، بہترین عورت وہ ہے جب شوہر دیکھے تو خوش ہو جائے۔ وہ شادی شدہ عورتیں جو شام ہوتے ہی اپنے آپ کو سنوارتی ہیں، سجاتی ہیں، خوشبو لگاتی ہیں، اچھے کپڑے پہنتی ہیں، تجربہ
تجربہ بتاتا ہے, ایکسپیرینس بتاتا ہے, ان گھروں کی شادی شدہ زندگی بہت اچھی چلتی ہے. اور جہاں عورتوں کو خالی اس سے مطلب رہتا ہے گھر کا کام کرنا ہے, روٹی پکانا ہے, گھر کا کام دیکھنا ہے, شوہر آتا ہے تو ایسی حیت بنی ہوتی ہے, کیفیت بنی ہوتی ہے کہ بالکل جو ہے شوہر کو اس کے اندر کوئی انٹرسٹ نظر نہ آئے, کوئی اس کے اندر اٹریکشن نظر نہ آئے. ایسا نہیں ہونا چاہیے میرے پیارے ساتھیوں. اللہ کے نبی نے شوہر اور بیوی کے رشتے کو سکون کہا ہے. نکاح کے ذریعے بھی زندگی میں سکون آئے گا. اور آخری چیز یہ ہے میرے بھائی, غم دور کرنا ہے تو اس مالک سے لو لگاؤ جو مالک ہماری زندگیوں کا مالک ہے, ہمارے دلوں کا کنٹرول جس کے ہاتھ میں ہے, اس مالک سے لو لگاؤ, اس سے دعائیں کیا کرو, اس اللہ سے دعائیں کیا کرو, وہ آپ کی زندگیوں کو خوشی سے بھر دے گا. اور ایک دو دعائیں میں آپ کو سکھا دیتا ہوں. اللہ کے نبی غم میں پڑھا کرتے تھے, لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم, لا الہ الا اللہ رب العرش الکریم. یہ دعائیں اللہ کے نبی مصیبت میں پڑھا کرتے تھے. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یہ دعا جو حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں مانگی تھی, جب دنیا کا کوئی نیٹ ورک نہیں پہنچ سکتا تھا, اللہ نے وہاں یونس کی دعا سنی تھی. اور اللہ کے نبی فرماتے کہ آج بھی جب کوئی مصیبت میں اس دعا کو پڑھے گا, اللہ ضرور اس کی مصیبت کو دور کرے گا. اسی طریقے سے اللہ کے نبی ایک دعا کرتے تھے, اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل والجبن والبخل وضلع الدین وغلبۃ الرجال. اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں رنج سے, غم سے, عاجزی سے, کاہلی سے, بزدلی سے, اور بخیلی سے, اور قرض کے بوجھ سے, اور لوگ میرے اوپر حاوی ہو جائیں, ان تمام چیزوں سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں. ابھی راستے میں ہم لوگ آ رہے تھے تو ہمارے بھائی عبدالحفیظ صاحب نے کہا کہ اس موضوع پر بھی کبھی ایک تقریر ہونی چاہیے کہ اللہ کے پیارے نبی کن کن چیزوں سے پناہ مانگتے تھے. انشاءاللہ کبھی موقع ملا لوتا ہی میں یا کہیں بھی تو ایک یہ بڑا پیارا موضوع ہے کہ جن چیزوں سے اللہ کے نبی پناہ مانگا کرتے تھے وہ چیزیں کیا ہیں. ان چیزوں پر ہم ایک روشنی ڈالیں کہ کیا وہ کتنی خطرناک چیزیں ہیں جن سے اللہ کے نبی پناہ مانگا کرتے تھے. غم سے اللہ کے نبی پناہ مانگا کرتے تھے. میرے پیارے ساتھیوں, ان دعاؤں کو آپ یاد رکھیں. اور آخر میں یہ یاد رکھیں, زندگی میں شاعر کہتا ہے کسی کو مکمل جہاں نہیں ملتا, کسی کو مکمل جہاں نہیں ملتا, کہیں زمین کہیں آسمان نہیں ملتا. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو زندگی میں سب کچھ مل جائے, یہ پاسبل نہیں ہے. جن کے بارے میں آپ کو لگتا ہے ان کو سب کچھ مل گیا, ان کی بھی زندگیوں میں بہت سارے کھانے خالی ہیں میرے بھائی. فرعون اتنا بڑا بادشاہ تھا, اولاد نہیں تھی اس کے پاس, اولاد نہیں تھی, اپنے آپ کو خدا کہتا تھا, لیکن اتنی اوقات نہیں تھی کہ اپنی بیوی کو بچہ لا کے دے سکے. تو دنیا میں سب کو سب کچھ مل جائے, یہ پاسبل نہیں ہے. اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ آپ کو وہ نہیں ملا تو جاؤ کبھی ہاسپٹلوں کا جائزہ جا کے آپ کے بنارس میں بہت بڑا بنارس ہندو یونیورسٹی کا ہاسپٹل ہے, بی ایچ یو کا ہاسپٹل ہے, ٹراما سینٹر, آپ جا کے دیکھو میرے بھائی. ان کٹے پھٹے لوگوں کو دیکھو, ان ٹوٹی پھوٹی ہڈیوں والوں کے دیکھو, ان کینسر کے ہاسپٹل میں کینسر کے مریضوں کو دیکھو. آپ کو لگے گا یار آپ کی زندگی بہت اچھی ہے, اللہ نے بہت کچھ ایسا دیا ہے جو دوسروں کے پاس نہیں ہے. میں کہتا ہوں ایک انسان بہت مرغن غذائیں نہیں کھاتا, بہت بہترین کھانا نہیں کھاتا, اگر اپنے بچوں کے ساتھ سوکھا روکھا کھاتا ہے, لیکن اپنے اس کے سر کے اوپر مکان ہے, چھت ہے, اور اپنے بچوں کے ساتھ چین سے 2 ٹائم کی روٹی کھا رہا ہے, اللہ کا شکر ادا کرے. کتنے لوگ ہیں ان کے پاس سر چھپانے کو چھت نہیں ہے, ان کے بچے سردیوں میں فٹ پاتوں پہ سوتے ہیں, ان کی عورتوں کی عزت محفوظ نہیں ہے, رات میں 2 بجے ان کی عورتیں سڑکوں اور چوراہوں پر لیٹتی ہیں. اگر آپ کے گھر کی عورتوں کی عزت محفوظ ہے, اور آپ کے سر پہ چھت ہے, اور آپ کو کھانے کو کھانا مل رہا ہے, اور آپ کے بچے اور آپ بیماریوں سے محفوظ ہیں, میرے بھائی بہت بڑی نعمت ہے آپ کے پاس. اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں 3 نعمتیں جس کو مل جائیں, من اصبح منکم آمنا فی سربہ معافا فی جسدہ عنده قوت یومہ, 3 نعمتیں جس کو مل جائیں, اپنے گھر میں چین سے ہو, بدن میں کوئی بڑی بیماری نہ ہو, اور اس کے پاس 1 دن کا کھانا ہو. آج تو یہاں آدمی 10 سال آگے کی پلاننگ کرتا ہے, سوچتا ہے اتنا پیسہ کما کے جاؤں کہ آنے والی نسلیں بھی بیٹھ کے کھائیں. ارے کیوں آنے والی نسلوں کی فکر کرتے ہو؟ میں نے ایسے بھی لوگوں کو دیکھا ہے بچوں کے لیے پراپرٹی بنا رہے ہیں, خود ڈھنگ کا کھانا نہیں کھا رہے. کس کے لیے پراپرٹی بنا رہے ہو, کس کے لیے زمین جائیداد بنا رہے ہو؟ یہ بیوقوفی کی بات ہے, یہ نادانی کی بات ہے کہ اپنے آج کو چھوڑ کر کے آنے والے کل کے لیے ہم جو ہے محنت کریں اور آج کو بھول جائیں. آج اللہ آپ کو جو نواز رہا ہے میرے بھائی, اس نعمت کا فائدہ اٹھاؤ, اچھا کھاؤ, اچھا پہنو, اچھے مکان میں زندگی گزارو. مستقبل کا مالک اللہ ہے, مستقبل کا مالک اللہ ہے. اللہ کے نبی فرماتے 3 چیزیں ہیں, امن کے ساتھ گھر میں ہے, بدن میں کوئی بیماری نہیں ہے, اور 1 دن کا کھانا ہے. فَكَأَنَّ
انما حیزت لہ الدنیا بحذافیرہا، سمجھو دنیا کی ساری نعمتیں اس کو مل گئیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی کہتے ہیں ہمیشہ اپنے سے نیچے کے لوگوں کو دیکھو، اپنے سے اوپر کے لوگوں کو مت دیکھو، اپنے سے نیچے کے لوگوں کو دیکھو۔ جب نیچے کے لوگوں کو دیکھو گے تو لا تزدروا نعمت اللہ علیکم، تمہیں اللہ کی نعمتوں کی قدر معلوم ہوگی۔ شیخ سعدی کا بڑا مشہور واقعہ ہے، مسجد میں نماز پڑھنے گئے اور جوتا اتار کے گئے، اندر نماز پڑھ کے باہر نکلے جوتا غائب۔ کہنے لگے یا اللہ، یہ ہے تیری عبادت کا صلہ، تیرے گھر میں نماز پڑھنے آیا، میرا جوتا غائب ہے۔ میں کوئی گھر خراب غلط کام کرنے آیا ہوتا تو الگ بات، میں نماز پڑھنے آیا ہوں اور میرے ایک پیر کا جوتا غائب ہو گیا۔ اچانک شیخ سعدی کی نظر ایک انسان پر پڑی مسجد کے دروازے پر، جس کی ایک ٹانگ ٹوٹی تھی، وہ بیچارہ لنگڑا تھا، بیساکھی کے سہارے چلتا۔ شیخ سعدی نے فوراً رجوع کیا، کہا کہ نہیں ہے اللہ، میرا ایک جوتا گیا ہے، جوتے بہت آ سکتے ہیں زندگی میں، یہ انسان تو ایک پیر سے محروم ہے اللہ، کم سے کم میرے دونوں پیر تو سلامت ہیں۔ یہ شکر کا جذبہ ہوتا ہے میرے بھائی۔ بہت ساری نعمتیں اللہ نے ہمیں ایسی دی ہیں جو دوسروں کے پاس نہیں ہیں، اس لیے اللہ کی جو نعمتیں ہیں ان کی قدر کرو۔ لالچ کا گھڑا کبھی نہیں بھر سکتا۔ اللہ کے نبی فرماتے لو کان لابن آدم وادیان من ذهب لابتغى ثالثا، آدم کے بیٹے کے پاس سونے کے 2 پہاڑ آ جائیں تب بھی کہے گا تیسرا کہیں سے مل جائے تو بڑا اچھا ہو جائے۔ ولا يملأ جوف ابن آدم الا التراب، اور آدم کے بیٹے کے منہ کو اگر کوئی چیز بند کر سکتی ہے تو قبر کی مٹی۔ جس دن آدمی مرتا ہے اس دن اسٹاپ ہو جاتا ہے۔ جب تک زندہ رہتا ہے نا، یہ خرید لوں، وہ خرید لوں، یہ کر لوں، وہ کر لوں، اس کی پلاننگ چلتی رہتی ہے۔ اس لیے میرے بھائی قناعت پیدا کرو، اللہ تعالیٰ جتنا دیا ہے بہتر کی کوشش کرو، بہتر کے لیے محنت کرو، اپنی زندگی کو اور اچھا بنانے کے لیے جتنی محنت کر سکتے ہو کرو، مگر لالچ مت کرو، کیونکہ لالچ کبھی پورا ہونے والا نہیں ہے۔ قناعت اپنے اندر پیدا کرو، اس سے بھی ہمارے غم دور ہو جائیں گے اور ہمیں خوشی محسوس ہوگی انشاءاللہ۔ تو یہ خوشی اور خوشی حاصل کرنے اور غم کو دور کرنے کے تعلق سے چند باتیں آپ کے سامنے بیان کی گئیں۔ اللہ سے دعا ہے رب العالمین ان چیزوں پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ملک کے جو موجودہ حالات ہیں اللہ تعالیٰ ان کو درست فرما دے۔ اللہ ہماری مسجدوں کی، ہمارے جان و مال کی، ہمارے عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے۔ اللہ ظالموں کے ظلم سے، شریروں کے شر سے ہم سب کو محفوظ رکھے، اور ملک کی وہ طاقتیں جو ملک میں امن اور چین کو ختم کرنا چاہتی ہیں اور خاص طور سے ہمارے عزت و آبرو کے پیچھے پڑی ہیں، اللہ اللہ کل شیء قدیر ہے، اللہ خیر الماکرین ہے، اللہ کی تدبیر سب پر حاوی ہے۔ اے اللہ تو اپنی تدبیر کے ذریعے ان مکاروں کے ہر چال کو تو ناکام کر دے۔ اے اللہ مسجدیں تیری ہیں، عبادت گاہیں تیری ہیں، اللہ ہمارے اندر اتنی طاقت نہیں کہ ہم ان کی حفاظت کر سکیں۔ ہمارے بس میں جو تھا، ہمارے اختیار میں تھا، وہ ہم نے کل بھی کیا تھا اور آئندہ بھی کریں گے۔ اے اللہ باقی تو اپنے گھر کا محافظ خود ہے۔ اے اللہ تو اپنی مسجدوں کی اور اپنی عبادت گاہوں کی حفاظت کا ایسا انتظام کر دے کہ ان کے ساتھ غلط ارادہ کرنے والی تمام کوششیں ناکام ہو جائیں۔ رب العالمین اس ملک میں جو لوگ شرک میں لت پت ہیں، جو بت پرستی میں لت پت ہیں، اور جو اپنے شرک کو صحیح سمجھ رہے ہیں اور اسلام کو غلط سمجھ رہے ہیں، اے اللہ تو ان کو صحیح سمجھ دے، ان کو اسلام کی نعمت قبول کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ ہم سب کے جان و مال میں برکت عطا فرما، ہماری روزی روٹی میں برکت عطا فرما، جو بیمار ہیں ان کو شفاء کاملہ عاجل عطا فرما، جو اہل توحید دنیا سے گئے ہیں اے اللہ ان کی مغفرت فرما۔ رب العالمین ہمارے نوجوانوں کی حفاظت فرما، جب تک ہم دنیا میں زندہ رہیں اسلام پر زندہ رہیں، اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر ہو۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ